یکم رجب سے 10 رجب تک اولاد کے لیے یہ دعا پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اور اللہ نے اس دعا کی برکت سے اپنے لاڈلے نبی کو اولاد دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج رات رجب کا چاند نظر آئے گا۔ آج یا کل یکم رجب کا آغاز ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے میری دل سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے، اس مہینے کے صدقے جو تیرے نام سے منسوب ہے اور جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، یا رب میرے جتنے بہن بھائی بے اولاد ہیں، جن کی گودیں خالی ہیں، یا اللہ انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما، صحت مند اولاد دے، نیک اور فرمانبردار اولاد دے، برکت والی اولاد دے۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد ہے مگر بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، یا اللہ ان کی تمنا بھی پوری فرما۔ جس بہن بھائی کی جو خواہش ہے، جو حاجت ہے، یا اللہ اسے قبول فرما۔ اور یا اللہ وہ بہنیں جو اپنے ماں باپ کے گھر بیٹی اچھے رشتے کے لیے شادی کا انتظار کر رہی ہیں، مولا کریم ان کی تقدیریں بھی کھول دے، ان کے نصیب بھی روشن فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور ناظرین سب مل کر دل سے آمین کہیں تاکہ انشاءاللہ ہم سب کی مرادیں پوری ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یکم رجب سے 10 رجب کا ببرکت وقت شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے، دوستی بڑھانے اور اپنی ہر جائز حاجت اللہ کے حضور رکھنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر یہ بہت بڑا انعام فرمایا ہے کہ ہمیں ایسے دن اور ایسے مہینے عطا کیے جن میں وہ خود اپنے بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو، نیک اعمال کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ جو بیج بوتا ہے اس کا پھل رمضان المبارک میں اسی طرح پاتے ہے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کو ہرگز ضائع نہ کریں، اپنی حاجات اللہ سے منوائیں، اپنے دل اللہ کے سامنے کھول دیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر بندے کی زندگی میں بے پناہ نعمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ اللہ سے رو رو کر اولاد مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، صبر اور امید کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، وہی محرومی کو نعمت میں بدلنے والا ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اللہ سے دوستی کریں، اس پر مکمل بھروسہ کریں۔ انشاءاللہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اس مہینے کو گزارے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور پھر اپنی رحمتوں، نعمتوں اور انعامات کے دروازے ایسے کھولے گا کہ بندہ خود حیران رہ جائے گا۔ تو ناظرین میرے وہ تمام بہن بھائی جنہیں سالوں سے اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی، جو اس محرومی کے درد سے گزرے، میں ان سب کو دل سے کہنا چاہتی ہوں کہ رجب کا یہ مہینہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا اپنا مہینہ ہے، اس لیے اس قیمتی وقت کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، دن ہو یا رات، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل سے اللہ کو پکاریں، کیونکہ دعا وہ طاقت ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، نماز، نوافل، تلاوت قرآن، استغفار اور دل کی گہرائی سے کی گئی دعائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ بندے کو وہ چیز عطا کرتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہوتی، جو دل کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی تسبیح شیئر کرنے والی ہوں جو خاص اولاد کے لیے انشاءاللہ جب آپ اس تسبیح کو یقین، صبر اور کامل بھروسے کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ جتنا آپ چاہیں اتنی اولاد سے نوازے گا۔ جن کی اولاد نرینہ نہیں وہ نرینہ اولاد کے لیے پڑھیں، جن کی بیٹی نہیں وہ بیٹی کے لیے پڑھیں، اور جن کے گھر بالکل اولاد نہیں وہ اولاد کی نعمت کے لیے پڑھیں۔ یہ تسبیح ہر وہ بندہ پڑھ سکتا ہے جو دل سے اللہ سے مانگتا ہے۔ بس اس مہینے کو غنیمت جانیں، اللہ سے جڑ جائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ کی رحمت کبھی مایوس نہیں لٹاتی۔ ناظرین اولاد اتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہے۔ جن انبیاء کے ابتدا میں اولاد نصیب نہیں ہوئی وہ بھی رب کے در پر گر گڑا کر اولاد کی دعا مانگتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد اللہ کا کتنا بڑا تحفہ ہے، ایسا تحفہ کہ اللہ کسی بندے کو اس سے محروم نہ رکھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی، اور قرآن مجید میں سورہ صفات کی آیت نمبر 100 میں یہ دعا موجود ہے، رب حبلی من الصالحین۔ ناظرین اس دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے
کہ آپ نے اس دعا کو یکم ربیع الاول سے 10 ربیع الاول تک پڑھنا ہے، اور اگر ان دنوں میں آپ کی حاجت پوری نہ ہو تو آپ پورا مہینہ یہ دعا پڑھیں، 100 بار یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کامل یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ وہی دعا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے لیے مانگی تھی۔ جب نبی کی دعا رب کے حضور پیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو، دل میں سچائی ہو، یقین کامل ہو، اور اس بابرکت مہینے کی فضیلت کو ذہن میں رکھ کر اس دعا کو پڑھا جائے۔ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ان وظائف اور دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی باتوں پر ہرگز دھیان نہ دیں۔ انہیں بتا دیں کہ اگر ہمارا اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں، وہ معجزے کرتے ہیں۔ بس قرآن سے جڑے رہیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو اولاد کی نعمت سے بڑھ دے گا، خوشیوں سے بڑھ دے گا، اور آپ کو وہ عطا کرے گا جس کی آپ برسوں سے تمنا کریں انشاءاللہ۔ تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ چاہے اولاد نرینہ چاہیے اس کے لیے پڑھیں، بیٹی چاہیے اس کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔